آگے بڑھتے ہیں. سو پرابلمس کین بی کلاسیفائڈ ان 3 ways. ذرا اب بات تھوڑی سی میں آگے لے کر جا رہا ہوں جلدی سے. پرابلمس دیٹ ہیو آلریڈی ہیپن, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں. میں کوئی بتانا چاہے گا جی کوئی ایک مسئلہ چھوٹا سا, ایک طریقہ پرابلمس کے طریقے, پرابلمس کس طرح کی, اور اس کے بعد پرابلمس کو اپروچ کرنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. کیسے جی؟ اسٹال اور ڈیلے. اسٹال اور ڈیلے پرابلمس میں ہوتا ہے کیا, ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں نا کوئی خاص قسم کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں, سو ون ایموشن آلموسٹ اسٹیز فار سم 12 minutes ایٹ اے لارجر ایکسس ود یو. کتنے منٹ؟ حضرت علی کا وہ قول سنا ہوا ہے نا آپ نے, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور زیادہ خوشی کی حالت میں کوئی. اس پہ تالیاں نہیں بنتی. ہمارے تو سارے سولوشن ہمیں ملے ہوئے ہیں. بہت زیادہ غصے کی حالت میں, اور وہ آپ کو عمر بن عبدود کا واقعہ بھی یاد ہوگا جب جنگ خندق کے اندر حضرت علی اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ان کے چہرے کے اوپر تھوک دیا تو اس کے سینے سے اٹھ گئے, اور پھر کچھ دیر بعد ٹہلنے کے بعد گئے اور اس کو جہنم واصل کیا. جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, بیکاز ہی واز کائنڈ آف اے تھریٹننگ اینیمی, ایک ایسا شخص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اس وقت, اور وہ ایک ایسا طاقتور شخص تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اونٹنی کے بچے کو ڈھال کی طرح استعمال کرتا تھا جنگ کے اندر, یعنی ٹانگوں سے پکڑ کر ڈھال کی طرح اس کو گھما لیتا تھا. اتنا بہادر آدمی اور طاقتور آدمی تھا, جری تھا وہ. تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تھا تو مجھے غصہ آ گیا تھا. تو علی نے تو کبھی ذاتی اناد اور غصے میں کبھی کسی کو مارا ہی نہیں ہے, میں تو اللہ کے لیے لڑتا ہوں, رائٹ. سو غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور زیادہ خوشی کی حالت, کیوں زیادہ خوشی کی حالت میں کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو, یہ کیوں؟ پورا نہیں کر سکتے, تو جذبات. شاباش, آپ ایلیویٹڈ ہوتے ہیں, اینڈ واٹ یو کین ڈو فار somebody in normal conditions, you might have promised something bigger than that in that elevated condition. So one should stay close to reality. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسی کے لائک اسی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ زیادہ نقصان کے اوپر بہت زیادہ نادم یا متفکر نہ ہو, اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بہت زیادہ الیٹڈ محسوس نہ کرو. یعنی وہ جو میانہ روی والا تھا نا ان کا جارگن, بیلنسڈ رہنا, رائٹ. اگر اس چیز کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو بہت آسانیاں. سو واٹ یو ڈو از دیٹ یو ڈیلے. وقت جو ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے سولوشن ثابت ہوتا ہے. یو کین ناٹ بارک ود دا بارکنگ پیپل. اف یو ڈو دیٹ تو وہ تو آئے ہی اسی لیے کہ آپ کو اپنے جیسا کر لیں. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ڈیلے دا ریسپانس. اپنے ریسپانس کو ڈیلے کر لیجیے. سو میک اے اسنیپ ڈیسیژن. کچھ سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں یو ڈو ہیو ٹو اسٹینڈ یور گراؤنڈ. You do have to stand your ground. Yes. اپنے فیصلہ لینا اس وقت. Snap decision. کبھی نہیں آتی. ہاں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں نا. اچھا کل دیکھیں گے, کل کبھی نہیں. فیصلہ ہاں یعنی بٹ اگین دیٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن اینڈ the kind of situation, the kind of decision that situation is demanding from you, right? کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خمیازہ یا جن کی پرائس بہت بڑی ہوتی ہے. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سب سے بڑی چیز آپ کے پاس کیا ہے, what you can give, وہ آپ کی عزت نفس ہے, آپ ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی جان ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمت آپ کی جان سے بھی زیادہ بڑی ہے, جن کی قیمت آپ کی جان سے بھی زیادہ, ایسے سافٹ اور سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں لائف میں, آپ کے بلیفس کے حوالے سے ہوتی ہیں, تو سم ٹائمز اس کے اوپر بالکل صحیح ہے. یوز اے پروفیشنل اپروچ. سو کین اینی باڈی ریڈ اٹ فرام دا اسکرین؟ کوئی ایک ساتھی پڑھ دے جی پلیز. You cannot work on something if you don't know what it is. Okay. Resist the tendency to working on a problem as soon as you know one exists. Instead, develop an understanding of the problem. جو سلائڈ کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ when a problem erupts, it encounters you
it may not be asking you to take it head on. You better take some time, think about the problem, identify it, یہ کس طرح کی پرابلم ہے, کیا یہ ویسی ہی ہے جیسی پہلے مجھے پیش آتی رہی ہے, یا اس کا اینگل تھوڑا سا کوئی مختلف ہے, ڈفرینٹ ہے, کیا مجھے پہلے جیسے ہی ہتھ کنڈے یا طور طریقے استعمال کرنے پڑیں گے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, یا مجھے کچھ نیا اپنے لائک بیگ میں سے نکال کر اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا. We should go after the problem rather than attack the symptoms. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمٹم کے اوپر نہیں جانا ہم نے, اس کے پیچھے کیا ہے. اف یو ہاں ایگزیکٹلی, ادروائز تو وہ فائر فائٹنگ ہو جائے گی نا. آئی واز ڈوئنگ پاکستان اسکول سیفٹی فریم ورک کا ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک ٹریننگ ہو رہی تھی. تو اس میں جو ایکسپرٹس تھے, فائر فائٹنگ کے جو ایکسپرٹس تھے, دے ور ٹیچنگ اس کہ یہ جو فائر ایکسٹنگوشر ہے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک پراپر ٹیکنیک تھی. اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ آگ لگی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں وہ شخص جو کہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے. پینک از دا نارمل پروڈکٹ آف اے پلیس ویئر دیر اے فائٹ, اے فائر, رائٹ, فلیکرز, جہاں بھی آگ لگ جائے وہاں پہ پینک ہونا لوگوں کا بڑا ایک آسان سی چیز ہے. تو پینک کی صورت میں اگر آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ اگر آپ پریس کریں تو کتنی دیر میں یہ خالی ہو جاتا ہے؟ نو سر, یہ چند سیکنڈز کے اندر پورے کا پورا اسپرے ختم ہو جاتا ہے اس کا, چند سیکنڈز کے اندر. میرا خیال ہے کوئی 15 سے 20 سیکنڈز کی بات ہوگی, اس میں اس کا پورا اسپرے ختم ہو جاتا ہے, رائٹ. سو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس پینک کی حالت میں یو آلویز ہیو ٹو ایم اینڈ فائر ایٹ دا بیس آف دا فائر. اس کے جو اوپر کے شعلے ہیں کہیں اس کے اوپر اگر آپ نے اسپرے کیا تو آپ کا اسپرے جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, تو فائر دوبارہ سے ایرپٹ ہو جائے گی. سو یو ہیو ٹو ایم ایٹ دا بیس. دس از واٹ اٹ از سیئنگ, کہ آپ نے سمپٹم پہ نہیں جانا بلکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کو آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. 8 essentials to defining a problem. کوئی ساتھی پڑھے گا جلدی سے؟ Rephrase the problem. سب سے پہلے تو جو پرابلم ہے نا جی, جس طرح کسی نے بولا سیاپا, وہ کس چیز کو بولا تھا آپ نے؟ پرابلم کو آپ نے بولا سیاپا. اچھا, اب سیاپا لفظ کیا ہے؟ جیسے یہ بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کی کیا فیلنگ کیا ڈیولپ ہوتی ہے؟ پازیٹیو یا نیگیٹو؟ شاباش. سو یعنی اور جیسے ہی نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی تو اس کو ٹرانسلیٹ آپ مزید کریں گے آوازاری کے اندر, ٹھیک ہے نا. مینز یو وڈ ناٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ, دیٹ مے ناٹ بی این آئیڈیل سچویشن فار یو. یو وڈ وانٹ ٹو ریسٹرین فرام اٹ, اس سے دور بھاگنے کی آپ کوشش. ایسے ہی ہے نا جی, یو مے لوز یور اسٹرینتھ ایون, رائٹ. اور اگر اسی چیز کو, وہی پرابلم جو ہے اس کو کوئی شخص چیلنج کے ساتھ ٹرم کر دے تو جیسے ہی ورڈ چیلنج یوز ہوگا تو کیا ہوگا؟ ساتھ ہی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ایمینیٹ ہونی. صرف لفظ چینج کیا آپ نے اور آپ کی فیلنگس, کیونکہ لفظوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روح ہوتی ہے, وہ بدروح بھی ہوتی ہے, خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. سو دا پازیٹیو ورڈ دیٹ یو یوز ول گیو یو اے پازیٹیو سول انٹو اٹ, رائٹ. اینڈ اف یو یوز اے نیگیٹو ورڈ اٹ ول برنگ اے نیگیٹو سول انٹو اٹ. سو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریفریز کرنا ہے پرابلم کو. جو بھی وہ پرابلم ہے وہ کوشچن کی صورت میں جب آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے تو آپ نے اسے ریفریز کر دینا ہے تاکہ آپ کی کنڈیشننگ, پازیٹیو کنڈیشننگ ہو سکے, ٹھیک ہے. دین ایکسپوز اینڈ چیلنج ایزمپشنز. ہم بہت ساری ایزمپشنز بھی کرتے ہیں جب ہم پرابلمس کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. پازیٹیو ایزمپشنز بھی ہوتی ہیں بیچ میں. جیسے ہی آپ نیگیٹو ایزمپشن کرتے ہیں اگین آپ کی انرجی ڈرین ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ پازیٹیو سائڈ پہ سوچیں کہ مے بی what is happening here will elevate my status later on when I have handled it. اور ایسے ہی ہوتا ہے میرے خیال میں, جب آپ کو کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے, اگرچہ وہ چیلنج جو ہے وہ آپ سے زیادہ انرجی کا متقاضی ہوتا ہے, آپ سے زیادہ توانائی جو ہے وہ صرف کرنے کے لیے, دماغی بھی اور جسمانی بھی, ہر طرح کی توانائی زیادہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, آپ کو ڈرین کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد میری مینٹل جو میرے مسلز ہیں اور جو میرے فزیکل مسلز ہیں, میرے انٹلیکچوئل مسلز جو ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ
ग्रूम. क्या होता है एक्सरसाइज में? क्या होता है? यू रिपीट सम रेप्स, सम एक्सरसाइजेस, सम एंगल्स, और रिपीट करने की वजह से आपके मसल्स जो हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा होनी शुरू हो जाती है. राइट? जो मैंने पहली एक्टिविटी आपको करवाई थी उसमें मैंने क्या किया था? मैंने आपसे ये बोला था इंस्ट्रक्शंस के अंदर, डोंट रिपीट द सेम थिंग्स, ट्राई टू कम विद अ डिफरेंट सोल्यूशन एवरी टाइम यू डू. तो वो जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आप क्या कर रहे थे तो वो क्या था? दोज वर द इंटेलेक्चुअल रेपिटेशंस दैट यू वर मेकिंग. So every new intellectual repetition that you were making there was bringing in more compactness and energy and strength to your intellectual muscles, right? आपको ज़्यादा strong कर रही थी, तो आपकी position जो है वो उससे elevate हो जाती है. Then prevalent facts around you, आपके इर्द गिर्द मौजूद आग. अच्छा, आग की भी अब किस्में होती हैं. जब हमें वो चीज़ सिखाई गई तो उन्होंने बताया कि कुछ आग ऐसी होती है जो तेल की होती है, मट्टी के तेल की या पेट्रोल की. कुछ आग ऐसी होती है जो लाइक कागज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ों को लगी होती है. कुछ आग कपड़े की होती है. तो जो मुख्तलिफ किस्म की आग है उसके लिए एक ही, इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. कुछ आग ऐसी होती है जो पानी डालने से ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है. गेटिंग माई पॉइंट? सो द काइंड ऑफ द फायर, द काइंड ऑफ द एक्सटिंग्विशर शुड बी देयर. हर तरह की आग को एक ही तरह की एफर्ट या एनर्जी के साथ नहीं बुझाया जा सकता. देन ग्रो योर थिंकिंग, श्रिंक योर एनवायरनमेंट टेम्परेरीली. ठीक है? बाजुकात ये है कि हज़रत अली का एक कॉल है, फरमाते हैं कि जब साजिशों का दौर हो, क्या साजिशों का दौर हो, तो खुद को ऊंटनी के ऐसे बच्चे की तरह बना लो कि कम उम्री की वजह से ना तो उस पर सवारी की जा सके और ना ही उसे ज़िबा करके खाया जा सके. यानी कोई शख्स तुम्हें अपने मोटिव्स के लिए इस्तेमाल ना कहीं कर ले. तो क्या किया जा रहा है? श्रिंकिंग योर साइज. जी, बाजुकात मसाइल ऐसे होते हैं कि अगर आप अपने आप को कॉम्पैक्ट और श्रिंक कर लें तो मसाइल आपके ऊपर से गुजर जाए. अगर आप इफ यू स्टिल स्टैंड टॉल तो दे मे गो थ्रू यू एंड दैट मे बी डैमेजिंग. तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है. राइट जी? सो प्रैक्टिस मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. पर्सपेक्टिव से मुराद क्या? एक ही सिचुएशन को मैं किसी और तरह से देख रहा हूं और आप, ठीक है, और हर बंदा जो है वो शायद मुख्तलिफ तरीके से. मेरे पास एक एक्टिविटी है बट आई कांट हैव द लिबर्टी टू डू इट राइट नाउ, टाइम लग जाएगा उसके अंदर. सो टर्न इट अपसाइड डाउन. बाजुकात ये आप चीज़ को बिल्कुल ही चेंज करके. मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ ट्रेनर ऑब्वियसली, तो ही वेंट टू अ कंपनी और उन्हें ही वॉज गिविंग देम अ प्रपोजल फॉर द ट्रेनिंग्स कि आप अपने स्टाफ को हमारे से ट्रेन करवाएं. सो द पर्सन इन चार्ज, द चेयरमैन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सेड कि हमारा स्टाफ जो है ना वो बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है. सो व्हाट इफ वी गेट देम ट्रेन्ड फ्रॉम यू एंड दे लीव, राइट? तो माई फ्रेंड आंसर्ड, व्हाट इफ यू डोंट ट्रेन देम एंड दे स्टे? इमेजिन, इम्पैक्ट इमेजिन करें आप. वो ये कह रहा है कि हम उन्हें ट्रेन करवाते हैं और वो चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो पैसे जो तुमने उनके ऊपर लगाए तुम उसका फायदा नहीं उठा पाए, मुआशरा फिर भी उसका फायदा उठा रहा होगा. तुमने ऐसे दरख्त लगा दिए जिसके ऊपर से लोगों को छांव मिलेगी. ऐसे स्किल्स उनको सिखा दी जिनसे सारी उम्र वो फायदा उठाते रहेंगे और तुम्हें उनका सवाब, क्योंकि तुम्हारे माल में से उनके ऊपर खर्च हुआ, तुमने उनको वो इल्मियत सिखाई. और दूसरी सूरत इसकी क्या है? दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि तुम उन्हें ट्रेन नहीं करवाते और अनट्रेन्ड लोग तुम्हारी कंपनी में स्टे करते हैं. क्या होगा कंपनी का? सो